اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم احل لکم لیلۃ الصیام الرفث الی نسائکم ہن لباس لکم وانتم لباس لہن علم اللہ انکم کنتم تختانون انفسکم فتاب علیکم وعفی عنکم فالآن باشروہن وابتغوا ما كتب اللہ لکم وکلوا واشربوا حتی یتبین لکم الخیط الابیض من الخیط الاسود من الفجر ثم اتموا الصیام الی اللیل۔ احل لکم لیلۃ الصیام الرفث الی نسائکم، حلال کر دی گئی ہے تمہارے لیے روزوں کے راتوں میں الرفث الی نسائکم، میل جول اپنی بیویوں کے طرف، ہن لباس لکم، وہ تمہارے لیے پردہ ہے، وانتم لباس لہن، اور تم ان کے لیے لباس یعنی ستر ہو۔ علم اللہ انکم کنتم تختانون، اللہ کو معلوم تھا کہ اگر وہ اس حکم کو اسی طرح برقرار چھوڑتے تو یہ بات کہ تم نقصان کر لو گے، خیانت کر بیٹھو گے اپنے آپ کے ساتھ۔ فتاب علیکم، تو اس نے تم پر مہربانی کی، وعفی عنکم، اور تمہیں معاف کر دیا۔ فالآن، تو اب سے، باشروہن، ان سے ملتے رہو، وابتغوا ما كتب اللہ لکم، اور ملنے کا مقصد ہو نیت کرو اس چیز کی جو اللہ نے تمہارے مقدر کر رکھی ہے۔ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا، اور کھاتے رہو پیتے رہو، حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ، یہاں تک کہ واضح ہو جائے تمہارے سامنے سفید دھاگا من الخیط الاسود، کالے دھاگے سے، من الفجر یعنی فجر سے۔ ثم اتموا الصیام الی اللیل، اور پھر مکمل کرو روزے کو الی اللیل، رات کے داخل ہونے تک۔ آیات مبارکہ میں تہذیب نفس اور امن نفس کے لیے، نفس محفوظ ہو جائے، انسانی جان محفوظ ہو جائے، اس کے لیے مسئلہ صیام یعنی روزے کا مسئلہ وہ چل رہا ہے۔ اسی اثنا میں 4 آیات روزے سے متعلق ابھی تک گزر چکی ہے۔ پہلی آیت میں روزے کی فرضیت اور اس میں تخفیف اور سہولت اور اس کا فائدہ، یہ 3 باتیں آیت نمبر 183 میں ذکر ہوئی تھی۔ آیت نمبر 184 میں بھی 3 باتوں کا ذکر تھا، ایک روزے کا وقت، دوسرا رخصت، تیسرا رخصت بالقضاء، اور تیسرا رخصت بالفدیہ۔ یہ 3 حکم تھے، اور فرضیت روزہ تھا جو آدمی رمضان
کے مہینے میں موجود ہو۔ اس کے بعد آیت نمبر 185 میں رمضان المبارک کی اہمیت اس بات کے ذریعے کہ یہ قرآن کے اور آسمانی کتابوں کے نزول کا مہینہ ہے۔ دوسری بات فرضیت رمضان ہر اس آدمی کے لیے جو پورے کے پورے روزے جو مہینے کے اندر موجود ہو۔ اور تیسری بات یہاں بھی رخصت کا ذکر تھا کہ رمضان کے روزوں کے جس طرح کے سابقہ روزوں میں مریض اور مسافر کے لیے اجازت تھی، تو یہاں بھی مریض اور مسافر کے لیے اجازت ہے، اگرچہ فدیہ والی رخصت ختم ہو چکی ہے۔ اور پھر اس میں مختلف وجوہات بیان کی گئی۔ آیت نمبر 86 جو اجماعی طور پہ جو انفرادی طور پہ اس رکوع کی چوتھی آیت ہے، اس میں تقرب الہی کے حصول کا طریقہ اور جب اللہ کی قربت حاصل ہو جائے تو پھر اس سے اپنے حاجات اور ضروریات اس کے سامنے رکھنا۔ دعا کا مسئلہ تھا، دعا میں بندہ اللہ سے اپنے حاجات اور ضروریات رکھتا ہے، تو دعا کا ذکر تھا، دعا کی اجابت کا ذکر تھا، اور پھر قبولیت دعا کے لیے دو شرطیں یہاں مذکور تھی، ایک شرط قرآن کی دوسری آیات میں ہے۔ بہرحال یہاں شرائط دعا، قبولیت دعا کے لیے جو شرائط مذکور تھی وہ آ گئی۔ آج کی آیت میں روزے کے مختلف مسائل اور احکامات وہ ذکر ہو رہے ہیں، اور پھر اس میں روزے کی راتوں اور رمضان کی راتوں اور رمضان کے دنوں کے احکامات بیان ہو رہے ہیں کہ رمضان کے دن میں آپ پر کیا کیا احکامات لازم ہیں اور رمضان کی راتوں میں کیا کیا احکامات لازم ہیں۔ تو فرضیت کے بعد پھر وقت کے بیان کے بعد اب اس وقت کے اندر کیا کرنا ہے، یہ تکرار نہیں ہے۔ پہلی آیت میں فرضیت ذکر ہوئی کہ فرض ہے، دوسری آیت میں یہ بیان ہوا کہ وقت متعدد ہے، رمضان کا مہینہ ہے پورا مہینہ، اور اب جو ہے وہ کیا بتلا رہے ہیں کہ اس مہینے کے ایام اور لیالی یعنی دن اور راتوں میں کرنا کیا ہے، اس کے احکامات کیا ہیں۔ ماقبل سے اس آیت کا ربط یہ ہے کہ سابقہ آیات میں یہ بات ذکر کی گئی تھی کہ رمضان کے روزے تمہارے اوپر فرض ہے، لیکن اس میں ایک قسم کی نرمیاں بھی ہیں، سہولیات بھی ہیں۔ مختلف سہولیات کی ذکر کرنے کے بعد اس آیت میں بھی ایک سہولت کا ذکر ہے کہ پہلے روزے کا وقت جو تھا وہ طویل تھا، اور اس میں روزے کی راتوں میں سونے کے بعد کھانے پینے کی اجازت نہیں تھی، اسی طرح اپنے گھر والوں سے ملنے کی بھی اجازت نہیں تھی۔ لیکن اب وہ حکم جو سخت تھا وہ کس میں نرمی میں بدل گیا، اور اب اس کی اجازت ہو گئی۔ تو وہاں جیسے کہا تھا کہ تم پر روزے فرض ہے، لیکن صرف تم پر نہیں ہے، سابقہ امتوں پر بھی ہے، تو یہاں بھی ایک قسم کی تخفیف کا ذکر ہے۔ یا اوپر کے آیات میں تھا وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ، عدت کو مکمل کرو، تو عدت کی تکمیل کا طریقہ کار یہ ہے کہ راتوں اور دنوں کے اعمال بتلا دیے گئے، کس طرح مکمل کرنا ہے۔ تو فرمایا کہ راتوں میں یہ عمل کرنے ہیں اور دن میں یہ عمل کرنا ہے۔ آیت کے سبب نزول پہ شان نزول کے حوالے سے یہ روایت ہے کہ آپ علیہ السلام کے زمانے میں معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ آپ علیہ السلام کے زمانے سے پہلے صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین رمضان کے اندر روزے کے اندر روزہ رکھتے تھے، اور پھر
کھاتے رہتے تھے یہاں تک کہ اگر کوئی بندہ سو جاتا تھا تو پھر اس کے بعد سو کر اٹھنے کے بعد کھانے کی اجازت نہیں ہوتی تھی۔ یہ سحری کا ٹائم نہیں تھا بیچ میں، اب تو سحری کے تک ہم کھاتے ہیں، فجر تک۔ اس وقت کیا تھا، عشاء کے بعد اگر کسی کی آنکھ لگ گئی ہے تو بس اب اسے کھانا کھانے کی اجازت نہیں ہے۔ یا تو یہ حکم تھا۔ چنانچہ ایک صحابی ہے قیس بن سرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ مزدور آدمی ہے اور شغل والا، مزدوری والا آدمی ہے۔ تو یہ مزدوری کر کے آیا اور افطاری کے ٹائم گھر پہ پہنچا تو بیوی سے کہا کہ العندکی ما افطر بھی، آپ کے پاس کچھ ہے جس سے میں افطار کر لوں؟ تو اس نے کہا کچھ نہیں ہے، ہاں البتہ میں جا کے آپ کے لیے ابھی تیار کر کے آتی ہوں۔ وہ گئی سحری کا انتظام کرنے اور افطاری کا انتظام کرنے، ادھر یہ مزدور آدمی تھا اور یہ سو گیا، اس کی آنکھ لگ گئی، وہ جا واپس آئی اور نے کہا خیبتن، اوئے میں مر گئی۔ یہ کیا ہو گیا؟ روزہ ہو گیا۔ اگلے دن دوپہر کے ٹائم بڑی، یعنی آج کا روزہ بھی گزر گیا، کل رات کو کس ٹائم سحری کی ہے، آج کا سارا دن بھی گزر گیا، شام کو پھر رات کو پھر کچھ نہیں کھایا، اور اگلا دن پھر آ گیا تو دوپہر کے ٹائم بے ہوشی طاری ہو گئی، غشی طاری ہو گئی۔ آپ علیہ السلام سے اس کا تذکرہ کیا گیا۔ نبی علیہ السلام حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی علیہ السلام کی مجلس میں بیٹھے تھے، باتیں کرتے رہے، پھر واپس گھر آئے تو گھر آ کر آپ نے بیٹھے تو اس دوران آپ کی آنکھ لگ گئی۔ آنکھ کھلنے کے بعد ایسی نیند نہیں تھی، بعض وقت بندہ کہتا ہے نا، گھر والے کہتے ہیں تم سو گئے، وہ کہتے ہیں میں تو نہیں سویا، بندے کو یقین ہوتا ہے لیکن سو جاتا ہے، کبھی کبھی خراٹے بھی مارنا شروع ہو جاتا ہے، لیکن کیا ہے، کہتے ہیں نہیں میں تو نہیں سویا، یقین نہیں ہوتا۔ تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی طرح نیند آ گئی، پھر گھر والوں سے تقاضا کیا تو انہوں نے کہا کہ آپ تو سو گئے ہو، اب تو آپ کا روزہ ہے۔ نے کہا میں تو نہیں سویا۔ تو وہ واقعہ بھی ہوا تو صبح علیہ السلام سے اس کا بھی تذکرہ ہوا۔ تو ان واقعات کی بنیاد پہ رب العالمین نے صحابہ کرام رضوان اللہ تجمعین کے ساتھ نرمی کی، اور ان کی بدولت آج ہمارے ساتھ بھی نرمی ہے۔ تو یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی، احل لکم لیلۃ الصیام الرفث، تمہارے لیے حلال کر دی گئی ہے روزوں کی راتوں میں الرفث۔ رفث کا لفظ ایسا ہے، یہ مہذب لفظ ہے، گھر والوں سے، بیوی کے ساتھ بندہ جو بھی عمل کرے، گفتگو کرے، کھلی باتیں کرے، جو بھی بات کرے، اسے رفث کا لفظ کہا جاتا ہے۔ تو اس سے یہ اشارہ مل رہا ہے کہ اگر کوئی آدمی کوئی کلام کرے، قرآن کریم کے اندر بھی اللہ رب العالمین نے بہت سارے، کبھی قربان کا لفظ استعمال کیا، کبھی جو ہے کس کا، کبھی حرث کا لفظ استعمال کیا، اپنی کھیتی میں آؤ، یعنی کنائی الفاظ استعمال کیے ہیں، صراحتاً الفاظ، کوئی لفظ جمع وغیرہ کا لفظ استعمال کم کیا گیا ہے۔ یہ کہیں اشد ضرورت کی وجہ سے اگر کوئی لفظ استعمال ہوا ہے، ورنہ تو الفاظ ایسے ہیں جو کیا ہیں، جو مہذب اور جو ہے عام معنی والے الفاظ ہیں۔ مراد اس سے کیا ہے، گھر والوں کے ساتھ میلاپ ہے، یا میلاپ وما یتعلق به، یعنی اس کے ساتھ جو بھی متعلقات ہیں وہ سارے کے سارے کیا ہیں، جائز ہو گئے۔ فرمایا الرفث الی نسائکم، یا الی کا لفظ لائے ہیں، اس میں افضاء کا معنی ہے، یعنی تم اپنے عورتوں تک پہنچ جاؤ۔ اور آگے علت بیان کر رہے ہیں کہ بھائی عورتوں کے ساتھ تمہیں اجازت کیوں دی گئی، اس لیے کہ عورتوں سے تمہارے لیے چھٹکارا نہیں ہے، بیویوں سے، بیوی کے بغیر تمہارا گزارا نہیں ہے، بیوی سے تمہیں چھٹکارا نہیں ہے، جس طرح لباس اور ملبوس لازم ملزوم ہے۔ جس طرح ایک آدمی ہے وہ لباس کے بغیر
ہو ہی نہیں سکتا بغیر لباس کی، تو انسان کیا ہے وہ ناقص تقریباً شمار کیا جاتا ہے۔ تو اسی طرح عورتوں کے بغیر اور بیویوں کے بغیر تمہارا گزارا ناممکن ہے، جس طرح کے لباس کے بغیر ناممکن ہے۔ اس لیے تمہاری اس مجبوری کو دیکھتے ہوئے، تمہارے اس شدت میلاب کو دیکھتے ہوئے، یہ سخت تعلق کو دیکھتے ہوئے، انتہائی قرب کو دیکھتے ہوئے تمہیں کیا کر دی گئی ہے، اس کی اجازت دے دی گئی ہے۔ تو فرمایا ہن لباس لکم، وہ تمہارے لیے لباس ہے۔ اللباس کا کیا معنی ہے؟ یعنی جس طرح لباس لابس کے عیوب کو چھپا دیتی ہے، اس طرح مرد کو عورت کے بہت ساری چیزیں، شوہر کو اور بیوی کو شوہر کے بہت سارے عیوب کا پتہ ہوتا ہے، لیکن وہ اسے کیا کرتے ہیں، ایک دوسرے کو چھپاتے ہیں۔ تو اس طرح لباس بھی ایک دوسرے کو چھپاتے ہیں۔ ہن لباس لکم، وہ تمہارے لیے لباس ہے۔ اور اس تستر میں عورت کیا ہے، چھپانے میں عورت کا کردار زیادہ ہوتا ہے، اس لیے ہن مقدم کر دیا گیا۔ وہ تمہارے لیے لباس ہے، وانتم لباس لہن، اور تم بھی ہو، لیکن اصل لباس کیا ہے، عورت ہے تمہارے لیے۔ وانتم لباس لہن، تو عورت اگر ایسی ہے جو انسانوں کے لیے کیا ہے، بلائیں بن جائیں ہیں، مصیبت بن جائیں، تو اس عورت کے لیے یہ جو ہے، اس پر اللہ کے حبیب نے لعنت بھیجی ہے، ایسی عورتوں کے اوپر جو اپنے شوہر کے لیے کیا ہیں، اپنے شوہر کے لیے پریشانی کا سبب بنتی ہے اور مصیبت کا سبب بنتی ہے، ان کے لیے ایک جو ہے ٹینشن بناتی ہے۔ تو فرمایا ایسی عورتوں پر اللہ کے حبیب نے لعنت بھیجی ہے۔ ہن لباس لہن وانتم لباس ہن لباس لکم وانتم لباس لہن علم اللہ انکم کنتم تختانون انفسکم۔ یہ آگے دوسری وجہ بتلا رہے ہیں کہ یہ حکم میں تبدیلی کیوں کی گئی ہے، تمہیں یہ اجازت کیوں دی گئی ہے، اور یہ سابقہ حکم تبدیل کیوں کیا گیا۔ ایک تو اس لیے کہ شدت احتیاج تھا، شدید ضرورت تھی، مجبوری تھی۔ دوسرا یہ ہے کہ یہ ایسا حکم تھا کہ تم تسلسل کے ساتھ اس پر عمل بھی نہیں کر پا سکتے تھے۔ لو ابقیتم علی ما کنتم علیہ، اگر تمہیں اسی حال پہ چھوڑ دیا جاتا جس طرح کے جو حکم تھا کہ رات کے وقت سے جیسے ہی سو جاؤ، نیند آ جائے، آنکھ لگ جائے، اور اس کے بعد تم کھانا شروع کر دو، کھانا پینا چھوڑ دو، تو یہ تمہارے لیے بڑا مشکل تھا اور تم اپنا آپ کا نقصان کر بیٹھتے تھے۔ جیسے کہ صحابی قیس بن سرمہ رضی اللہ تعالیٰ کیا ہو گئے ہیں، وہ بے ہوش ہو گئے تو اپنا نقصان کر گئے اور اپنے آپ کو جو ہے کیا کر دیا، تکلیف پہنچا دی۔ تو فرمایا علم اللہ، اللہ کے علم میں تھا کہ انکم کنتم تختانون انفسکم، کہ تم خیانت کرو گے، اختتان خیانت، تم نقصان کر لو گے اپنے آپ کا، اور اس حکم کو بجا نہیں لا سکو گے۔ اب اگر کسی سے سابقہ میں اس حکم کی تلافی ہو گئی ہے تو فرمایا تاب علیکم، اللہ نے تمہیں سے کیا کر دی، مہربانی کر دی ہے، وعفا عنکم، اور تمہیں معاف کر دیا ہے۔ فالآن باشروہن، تو ابھی ہی سے، فالآن باشروہن ہم کیا کہتے ہیں، ابھی سے، فالآن اسنا، فالآن باشروہن، تو ابھی ہی سے ان سے مباشرت کرو۔ مباشرت کہتے ہیں مس البشرۃ بالبشرہ، یعنی جسم کا جسم کے ساتھ ٹچ ہونا، لگنا، اور مراد اس سے کیا ہے، ان سے ملنا ہے۔ فالآن باشروہن، ان سے مباشرت کرو، ان سے میل میلاب کرو، لیکن میل میلاب کا مقصد کیا ہے، صرف جانوروں کی طرح شہوت رانی نہ ہو، بلکہ مقصد صحیحہ سامنے ہو۔ وہ مقصد صحیحہ کیا ہے، وابتغوا ما كتب اللہ لکم، نیت کر لو، ابتغاء چاہنے کو کہتے ہیں، نیت کرنے کو کہتے ہیں، تلاش کرنے کو کہتے ہیں۔ تلاش کرو یعنی چاہو، نیت کرو، ما اس چیز کی کتب اللہ لکم جو اللہ نے تمہارے لیے مقرر کر دی ہے۔ کتب بمعنی فرض بھی آتا ہے اور کتب بمعنی قدر، تقدیر کی بھی آتا ہے۔ جو چیز اللہ نے تمہارے مقدر میں لکھی ہوئی ہے، یعنی اولاد، ما کتب اللہ لکم من الاولاد، یہ من الاولاد تفسیر ہوگی اس کی، وہ ما کا بیان ہوگا۔
جو اللہ رب العالمین نے تمہارے لیے اولاد لکھی ہے، تو نکاح کا سب سے بڑا مقصد کیا ہے؟ نکاح کا اعظم مقاصد میں سے ایک اہم ترین اور عظیم مقصد جو ہے وہ کیا ہے؟ اولاد کی طلب اور تلاش ہے۔ عفت بھی نکاح کا کیا ہے؟ ایک بہت بڑا مقصد ہے کہ انسان عفیف بن جائے، انسان کی آنکھیں صاف ہو جائیں، انسان کا دل صاف ہو جائے، انسان یکسو ہو جائے۔ اس لیے آپ علیہ السلام نے فرمایا جب نکاح کر لیتے ہیں تو بندے کا ثلث ایمان محفوظ ہو جاتا ہے، ایک روایت میں آتا ہے نصف ایمان محفوظ ہو جاتا ہے۔ تو فرمایا وَابْتَغُوا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ، اور تلاش کرو جو کچھ تمہیں اللہ نے تمہارے لیے لکھ دیا ہے، یعنی جو اولاد تمہارے مقدر میں ہے اس کی نیت کر لو کہ گھر والوں سے ملنے سے مقصد یہ ہے کہ اللہ نیک صالح اولاد عطا کر دیں جو میرے بعد کیا ہو، میرے لیے وارث بنے، میری دینی امور کے وارث بنے۔ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا، یہاں سے یہ بتلا رہے ہیں کہ یہ کھانا پینا کب تک ہے اور کس ٹائم، تو ابتدائی سحر کا ذکر ہے۔ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ، اور کھاتے رہو یہاں تک کہ تمہارے لیے خوب واضح ہو جائے الخیط الابیض، سفید داغا، سفید لکیر، من الخیط الاسود، کالے داغے سے۔ یہ صحابہ کرام رضوان اللہ تجمعین، آج کل بعض لوگ اٹھیں وہ کہتے ہیں یار مولویوں کی کیا ضرورت ہے، کسی سے پڑھنے کی کیا ضرورت ہے، قرآن کو خود سمجھو، قرآن کو خود پڑھو اور خود سمجھو۔ تو قرآن کو خود پڑھو اور خود سمجھو تو صحابہ کرام بیچارے بھی نہیں سمجھ سکے تھے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تجمعین اہل لغت تھے اور کمال کا کیا ہے عبور حاصل تھا ان کو عربی پر، لیکن وہ قرآن کے معنی کو نہیں سمجھ سکے۔ ان کے سامنے بھی کیا ہے مبین قرآن نے بیان کیا، مفسر قرآن جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا، اس بیان کی احتیاج ان کو پڑی، ضرورت پڑی۔ اور میں آج 1400 سال بعد بعض لوگ کہتے ہیں کہ جی یہ بیچ میں آپ تقلید کیوں کرتے ہیں، آپ اماموں کے پیچھے کیوں چلے جاتے ہیں، امام بیچ میں کیوں لاتے ہیں، بس آپ قرآن و سنت۔ تو میں نے کہا قرآن و سنت اگر پیغمبر علیہ السلام مجھے ڈائریکٹ بتا دیں کہ یہ میری حدیث ہے، اور اگر مجھے ڈائریکٹ اللہ کہہ دے کہ یہ میری کتاب ہے تو میں وہاں سے لے لوں، ورنہ تو میرے پاس تو کوئی راستہ نہیں ہے۔ میں نے اگر استاد سے قرآن سیکھا ہے تو میں اس کا مقلد ہو گیا ہوں۔ اب الفاظ میں تقلید کرو یا معنی میں تقلید کرو، تو تقلید کے بغیر تو آپ چل ہی نہیں سکتے ہیں۔ آپ کہتے ہیں کہ نہیں الفاظ جی امام بخاری کی تقلید کرو، بخاری مستند ہے، معتمد ہے، امام ابو حنیفہ معتمد نہیں ہے۔ یہ تو زیادتی ہے نا بابا۔ ایک آدمی صحابہ کرام کو دیکھنے والا ہے اور ایک آدمی آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے کے امام بخاری سے زیادہ قریب ہیں، اسے آپ کہتے ہیں کہ اس کی بات پر اعتماد نہ کرو، اور امام بخاری جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے بعید ہے، تبع تابعین کے زمانے میں ہے، اور صحابہ کرام سے ان کی ملاقاتیں بھی نہیں ہیں، آپ کہتے ہیں کہ اس پر اعتماد کرو۔ تو ہم کہتے ہیں نہیں بھائی، جس طرح روایت میں امام بخاری پر اعتماد کرو، اسی طرح کیا کرو درایت میں امام ابو حنیفہ کے اوپر اعتماد کرو۔ کوئی لڑائی تو نہیں ہے نا۔ ہم تو کہتے ہیں کہ سب پر اعتماد کرو، آپ کہتے ہیں نہیں اس پر کرو اس پر نہ کرو۔ تو بہرحال بات کہیں اور نکل گئی ہے۔ تو صحابہ کرام رضوان اللہ مجمعین، حضرت عدی بن حاتم رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں نے جب یہ آیت نازل ہوئی کہ تم کھاتے رہو یہاں تک کہ سفید داغا کالے داغے سے الگ ہو جائے، تو اس زمانے میں تو لائٹنگ نہیں تھی اور سورج کی روشنی کا انتظار ہوتا تھا، تو یہ بیٹھے ہیں اندر کمرے میں اور دھاگے رکھے ہوئے ہیں۔ ایک روایت میں تھے کہ میں نے اس کے وسادے کے نیچے اپنے سرانے کے نیچے رکھے ہوئے تھے اور کھاتا تھا، گھر والوں کو بھی کہتا کھاتے رہو، پھر جا کے سرانہ اٹھاتا تھا، دیکھتا تھا تو اندھیرے میں وہ داغے الگ الگ نظر نہیں آ رہے تھے، پھر میں کہتا تھا چلو کھاتے رہو، پیتے رہو، چائے بھی پی لو، نسوار بھی رکھ لو۔ صحابہ کرام تو یہ رکھتے تھے، لیکن ہم کیا کرتے ہیں، کہتے چلو نسوار رکھ لیتے، 5 منٹ ہیں تو نسوار بھی رکھ لو۔ وہ جناب والا کیا ہے، وہ کہتے میں کرتا رہا یہاں تک کہ بہت صبح ہو گئی، نماز کا ٹائم قریب ہو گیا، اور وہ داغے جو ہے نا وہ الگ الگ نظر ہی نہیں آ رہے تھے۔ تو میں آپ علیہ السلام کے دربار میں پہنچ گیا، اللہ کے حبیب اس طرح ہو گیا۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا بھائی اس سے مراد کیا ہے، یہ آپ کے دھاگے نہیں ہیں، وہ آسمان کے اوپر ایک دو دھاگے آتی ہیں، 2 لکیریں آتی ہیں، روشنائی آتی ہیں۔ ایک روشنائی آتی ہے وہ سیدھی ہوتی ہے، اس کو کہتے ہیں صبح کاذب،
مشرق مغرب سے اٹھتی ہے اور مشرق کی طرف چلی جاتی ہے، یہ تھوڑی دیر کے لیے ہوتی ہے اور پھر بعد میں ختم ہو جاتی ہے۔ ایک ہوتی ہے چوڑی افق کے اوپر اور وہاں سے اٹھتی ہے، اس کے نیچے کالک نہیں ہوتی، اوپر کالک ہوتی ہیں، اور وہ اٹھتے 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 پورے افق کے اوپر آتی ہیں اور اس کالک کو اٹھاتے 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 روشنی کر دیتی ہے۔ اس سے مراد کیا ہے؟ فجر صادق ہے۔ تو فرمایا کہ یہ دو لکیروں سے کیا ہے؟ مغرب کے اوپر کیا ہے؟ مشرق کے اوپر طلوع ہونے والا وہ سفیدی ہے کہ وہ سفیدی نظر آنے لگے اور سامنے جو ہے وہ کالا جو ہے وہ کالک اوپر چلی جائے، تو یہ مراد ہے صحابہ کے۔ پھر آپ نے سنا فرمایا انت عریض القفا، اے میرے پیارے آپ کی گردن تو بڑی چوڑی ہے کہ آپ نے کیا کر دیا؟ افق کو ہی کیا کر دیا تھا؟ سرانے کے نیچے رکھ دیا تھا۔ بہرحال تو فرمایا کہ من الفجر، یہ من الفجر کا لفظ یہ صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین اس کی تفسیر یوں ہی کرتے تھے، کوئی نماز کے وقت تک کھاتا رہتا تھا، کوئی کس وقت تک، کوئی کس وقت تک، کیونکہ انہیں سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ یہ حتی یتبین لکم الخیط الابیض من الخیط الاسود من الفجر کا کیا معنی ہے۔ حتی یتبین لکم الخیط الابیض من الخیط الاسود کہ کالا داغا اور سفید داغے ایک دوسرے سے علیحدہ علیحدہ نظر آنے لگے، اس کا معنی نہیں سمجھ آ رہا تھا، یہاں تک کہ رب العالمین نے کیا کر دیا؟ من الفجر کی زیادتی کر دی۔ اور مفسرین نے لکھا ہے کہ پہلی آیت مکمل نازل ہوئی تھی بغیر من الفجر کے، پھر آیت دوبارہ نازل ہوئی اور من الفجر کی اضافت ہے بیچ میں، تو من الفجر سے لوگ سمجھ گئے کہ خیط الابیض اور خیط الاسود سے مراد کیا ہے؟ وہ فجر کی سفیدی اور کیا ہے؟ کالا پن ہے، تو وہ سمجھ گئے۔ تو پھر فرمایا کہ اس وقت تک کھاتے رہو۔ تو صبح صادق اب ہمارے ہاں ایک بہت بڑی بے احتیاطی ہو رہی ہے، رمضان آ رہا ہے، انشاءاللہ روزوں کی راتوں میں بتاؤں گا۔ یہ آپ جو ہمارے ٹائمنگ ہے، گھڑیاں ہیں، کم از کم بندہ 3-4 منٹ پہلے بند کر لیں۔ اب اگر ایک آدمی 16 گھنٹے 12 گھنٹے 14 گھنٹے 13 گھنٹے 15 گھنٹے روزہ رکھ رہا ہے، اس میں 5 منٹ اگر اوپر ہو گئے تو کون سا جو ہے قیامت آ جاتی ہے۔ ہم کہتے ہیں، اور ایک ہمارے پٹھانوں کے اندر تو ایک عجیب مسئلہ ہے، ہمارے علاقے میں ہے، یہاں پتہ نہیں وہ رواج ہے کہ نہیں ہے، کہتے ہیں بانگ شروع دے زر زر چے اس کا، اور بانگ جب شروع ہو گیا ہے تو اس کے بعد تو ٹائم ختم ہو گیا۔ بانگ تو اذان تو اس وقت ہوتی ہے جب کیا ہے؟ جب ٹائم داخل ہو جائے، تو جو ٹائم داخل ہو گیا آپ اس کے بعد کھا رہے ہیں تو آپ کو تو روزہ گیا اس فجر۔ تو وہ کیا کرتے ہیں اس طرح جو ہے نا، وہ لوگوں میں یہ ایک غلط فہمی ہے، تو بندہ احتیاطاً کوئی 3 سے 4 منٹ پہلے کھانا پینا بند کر دے۔ جو ٹائمنگ یہاں گھڑیوں پہ دی گئی ہے، جو کیا ہے، جو آپ کے موبائلوں کے اوپر ہے، اس سے 2-4 منٹ پہلے بندہ بند کر لیں، کیونکہ اگر آپ 15-16 گھنٹے رکھ رہے ہیں تو اس میں اگر 5 منٹ اوپر ہو گئے 5 منٹ نیچے ہو گئے، تو یہ احتیاط بہت ضروری ہے۔ ثم اتموا الصیام الی اللیل، اور پھر پورا کرو روزے کو رات تک، یعنی دخول رات کے ساتھ ہی کیا ہو جائے گا؟ روزہ ختم ہو جائے گا۔ جیسے ہی غروب شمس ہوتا ہے فوری طور پہ، تو سحری کے اندر آپ علیہ السلام نے فرمایا تاخیر کیا کرو، اور اخیر لمحات میں سحری کیا کرو، اور افطاری میں آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ جیسی ہی غروب ہو فوری طور پہ افطار کر لیا کرو۔ افطاری کے اندر کیا ہے؟ عجلت اور جلدی ہے۔ یہ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ ہمارا اور یہود کے درمیان فرق ہے۔ اللہ رب العالمین ہمیں عمل کرنے کی توفیق نصیب فرما دے، اللہ قبول فرما لے۔